حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تکبیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کا دفاع کرے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کا دفاع کرے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کا دفاع کرے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایک بہت بڑے عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ مسلمان پر مسلمان کی آبرو، فرمایا عزت، آبرو، مال اللہ نے دوسرے پر حرام کیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اپنے بھائی کی کبھی بھی آبرو ریزی نہ کرے۔ اس میں پہلی چیز غیبت ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، دوسرا اس کو گالی گلوچ نہ دے، تیسرا اس کے بارے میں غلط گمان نہ رکھے۔ اگر کوئی شخص مثلاً پہلے تو کوئی کافر یا مشرک یا اس طرح کا بد دین بدعمل آدمی کسی مسلمان کے خلاف غیبت کرتا ہے، اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے، اس کی آبرو کا خیال کرے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کافر، مشرک اور یعنی بددین آدمی نے اس طرح کا عمل کیا ہے تو مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کا دفاع کرے۔ لیکن آج اس کا معاملہ بڑا کمزور ہے کہ مسلمان خود اپنے مسلمان کا فرمایا بالکل خیال کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو پہلی بات تو ہے فرمایا کافروں کے معاملے میں، اور دوسری بات فرمایا مسلمان کو مسلمان کی آبرو کا خیال کرنا ضروری ہے۔ فرمایا جس آدمی نے یہ عمل کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کا خیال کیا، اس کا دفاع بھی کیا، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا دیا جائے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے، اور اللہ جل شانہ اس کو خود ہی محفوظ رکھنے والے ہوں، جو تھوڑے سے عمل سے انسان اللہ کے ہاں کتنے بڑے انعامات کو حاصل کرنے والا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین عمل کے لیے آیا ہے، اور دین کے اوپر عمل کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے انعامات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو انسان اپنی زبان کو خیال سے بولے، اور فرمایا کسی کی غیبت کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی کے اوپر بے جا ایسے تبصرے کرنا، شریعت نے اس کو مسلمان کو اجازت نہیں دی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کچھ بول سکتا ہے تو صحیح بولے، نہیں تو خاموش رہنا بھی اس کی عبادت ہے۔ تو مسلمان کی اگر کوئی مسلمان آبرو ریزی کر رہا ہے اور اس کے خلاف ایسی ہی باتیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے اجتناب کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ جل شانہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر دے، اللہ جل شانہ
اس کے بدلے میں قیامت کی بے چینیوں سے اس کی کوئی بے چینی دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو اللہ جل شانہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کرے گا اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن بے چینیوں میں سے اس کی کوئی بے چینی دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں فرمایا ہمیشہ وہی اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ مسلمان کا آپس میں جو ایمان کا رشتہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، ظلم کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا سخت غصہ دلانے والا ہے۔ تو فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر ظلم نہیں کرتا، اور فرمایا نہ ہی مسلمان کسی مسلمان کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ آج اس پہ بڑی جو ہے عجیب صورتحال ہے، کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا کردار منافقوں جیسا ہے کہ وہ مسلمانوں کو یعنی دشمنوں کے حوالے کرنا اور ان کو اس سے مروانا پٹوانا اور ان کی عزت اور آبرو کو تار تار کرنا۔ فرمایا کہ آج کے جو مسلم حکمران ہیں ان میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ تھوڑے سے لالچ میں بہت زیادہ خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کسی مسلمان کو ظلم کرنے والے کے حوالے نہیں کرتا، اور آگے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی فرمایا کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائے، مسلمان سمجھتا ہے کہ میرا دوسرا پڑوسی میرے محلے والا غریب ہے، میں اس کی جو ہے فرمایا خیال کروں۔ اللہ فرماتے ہیں تو اگر اس کے خیال میں لگ گیا تو میں اللہ خود جو ہے تیرے خیال میں لگ جاؤں گا، میں تیری ضرورتوں کو بھی پورا کروں گا، میں تیری عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کروں گا، تجھے دنیا میں عزت عطا کروں گا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ تو فرمایا مسلمان کو مسلمان کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مسلمان جب ایسے کام کرے گا تو اللہ جل شانہ اس پر راضی ہوں گے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو اس کو دنیا آخرت دونوں میں انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی بڑی ذات ہے، حاکم ذات ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے اور سب کچھ اسی کی حکومت میں ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے۔ تو فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر دے، کوئی مسلمان پریشان ہے اور یہ جو کچھ اس کے لیے کر سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کو دلاسا ہی دے دے میاں اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تیرے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تیری مدد کرے، یہ جملے بھی کسی پریشان کو فرمایا کہ اس کی پریشانی میں کہہ دینے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑے انعام کی بات ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک جو ہے قیامت کے دن اس کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو دور کر دیں گے، اس لیے کہ تو نے مسلمان کی بے چینی کو دنیا میں دور کیا تھا، کس کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آگے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے۔ آج مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے کپڑے اتار دوں، بے عزت کر دوں، میں جو ہوتا ہے کر گزروں، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھے، کوشش کرے کہ کسی کی آبروریزی نہ ہو، کسی کی بےزتی نہ ہو، کسی کی گالی نہ ہو، ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو فرمایا جس نے کسی کی جو ہے فرمایا پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کتنا نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، میرا بندہ آ جا، تو نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن تیرے اندر یہ صفت تھی کہ تو مسلمان کی آبروریزی نہیں کرتا تھا، اس کی پردہ پوشی کرتا تھا۔ آج میں اللہ غیور ہوں اور میں اللہ غیب کو جاننے والا ہوں، آج تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو،
ایمان والوں کی یہ صفات ہیں جو آدمی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے